السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس حصے میں ہم تذکرہ کریں گے غزوہ تبوک میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور غزوہ تبوک۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑے میں 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں الٹ دیا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان دیناروں کو اپنی جھولی میں، اپنے پلے میں یعنی جھولی میں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ترمذی شریف کتاب المناقب، بافی عد عثمان تسمیہ شہیدن و تجہز وحب الاسرہ واسناد حسن لذاتی، مسند احمد، فضائل صحابہ، مستدرک حاکم۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، ما ضر ابن عفان ما عملا بعد اليوم یرددها مرارا، مسند احمد 5ویں جلد، حدیث نمبر 30630 واسنادہ حسن لذاتہ۔ آج کے بعد ابن عفان رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس بات کو آپ نے کئی بار دہرایا، یرددها مرارا، کئی بار آپ نے یہ بات دہرائی۔ جب باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے حوالے سے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی والے لشکر غزوہ تبوک کے دن لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو اس لشکر کو تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو میں نے اس لشکر کو تیار کیا، یہاں تک کہ سواریوں کی مہار اور نکیل تک مہیا کی۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم جی ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ تبوک اور حضرت عثمان بن عفان ان کا کیا کردار رہا۔ آپ نے 1000 دینار ایک کپڑے میں حضور پاک کے پاس لے کر آئے اور ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت حضرت عثمان نے اس قدر انفاق فی سبیل اللہ کیا، 1000 دینار غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے پہلے پیش کر دیے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا، الٹ دیا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ان دیناروں کو اپنی جھولی میں الٹ پلٹ رہے تھے اور بہت خوش تھے اور فرما رہے تھے، آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ یہ ترمذی شریف میں ہے اور مسند احمد میں جو روایت موجود ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد ابن عفان یعنی حضرت عثمان بن عفان کا کوئی عمل
اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا۔ تو جب آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا اور باغیوں نے گھیراؤ محاصرہ گھر کا کیا ہوا تھا، اس موقع پر حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے حوالے سے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا، یعنی اس واقعے میں یہ ذکر کیا ہے، یعنی جب ان کی شہادت کا وقت تھا تو وہ لوگ اس وقت انہوں نے اس قسم کے سوال کیے، مختلف قسم کے، تو وہاں پر یہ منظر تھا کہ حضرت عثمان غنی بے چارگی کے عالم میں تھے، اور ایک آتا اور آپ کو زد و کوب کرتا، اور دوسرا آتا وہ آپ کا گلا دباتا اور آپ کے گلے کو گھونٹتا اور مارنے کی کوشش کرتا، اور تیسرا آتا وہ کچھ کرتا، اور چوتھا آتا، یعنی اس طریقے سے آ کر کے انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو یہاں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا، اس وقت حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی والے لشکر غزوہ تبوک کے دن لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو اس لشکر کو تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو میں نے اس لشکر کو تیار کیا، یہاں تک کہ سواریوں کی مہار اور نکیل تک مہیا کی۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم جی ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک پہلو ہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہی کیا کم نقصان تھا کہ جس کے بعد عمر رسیدہ خلیفہ کی 82 سال کی عمر میں شہادت نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ایک ایسے انتشار کو جنم دیا جو آج 1450 سال گزرنے کے باوجود اس امت میں سے ختم نہیں ہو سکا، اور آپ کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف درست ثابت ہوئی کہ جو آپ نے اپنے محاصرے کے دوران باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو باخدا پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے نہ ایک ساتھ جہاد کر سکو گے، اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اسلام کی وحدت میں جو رخنا پیدا ہوا، جو فساد بپا ہوا، وہ آج تک وہ خلا پر نہیں ہو سکا۔ آپ کی شہادت کے افسوسناک نتائج کے بارے میں سب کا اتفاق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی شہادت کی خبر سن کر فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ رخنا پیدا ہو گیا جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت علی نے یہ خبر سن کر فرمایا خدایا میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر ساری مخلوق اس قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح اس پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو اگر تمہاری بدعمالیوں کی سزا میں کوہ احد بھی تم پر پھٹ پڑے تو بھی بچا ہے۔ ثمامہ بن عدی کو معلوم ہوا تو وہ بے اختیار رونے لگے اور کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ دھلے ہوئے کپڑوں کی طرح پاک صاف ہو گئے۔ حضرت انس نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے خدا کی تلوار نیام میں تھی، آج اس شہادت کے بعد یہ تلوار بے نیام ہو گئی اور یہ قیامت تک کھلی رہے گی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے شہادت کی خبر سنی تو ان کی زبان سے بے اختیار چند درد
دردناک شعر نکلے۔ آپ نے دونوں ہاتھ باندھ لیے اور اپنا دروازہ بند کر لیا اور اپنے دل سے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دشمن کے ساتھ لڑائی نہ کرو، آج جو شخص میرے لیے جنگ نہ کرے وہ خدا کی امان میں ہے۔ اے دیکھنے والے، حضرت عثمان کی شہادت سے آپس کا میل محبت کس طرح ختم ہوا اور خدا نے اس کی جگہ بغض و عداوت مسلط کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد بھلائی مسلمانوں سے اس طرح دور نکلے گی جس طرح تیز آندھیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔